أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 14 کا اور آیت نمبر 55 ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کے اندر، اذ قال یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں۔ متوفی سے مراد کیا ہے کہ پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں، یعنی تمہارے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ جسم کو پورا پورا لے کر جانے والا ہوں، یعنی کہ آدھا نہیں کیا، یعنی کہ صرف جسم کو یا روح کو الگ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پورا پورا لے کر جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنی طرف اٹھایا اور کسی اور شخص پر ان کی مشابہت ڈال دی، یعنی کہ کوئی اور شخص ان کی شکل کا ہو گیا۔ جس شخص کو ان کا ہم شکل بنایا گیا تھا اسے پکڑ کر صلیب پر چڑھایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس طرح اپنے خیال میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشید ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی تشبیہ، اس کی شبیہ بنا دی گئی، ان سے ملتا جلتا مشبہ شخص بنا دیا گیا۔ متوفی سے مراد میں وفات سے مراد نیند ہے، یعنی متوفی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نیند میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 ہے۔ یعنی آپ جب سوتے ہیں تو سونا بھی در حقیقت ایک موت ہے، یعنی کہ سونا بھی، نیند کی حالت میں جانا بھی انسان آدھی موت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اسی بارے میں سورۃ الزمر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم تیرے ہی نام سے جیتے ہیں، تیرے ہی نام سے مرتے ہیں، تیرے ہی نام سے سوتے ہیں، یعنی اور تیرے ہی نام سے جاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا حسن بصری انی متوفی کا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وفات نیند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند میں آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر کاٹ ڈالا۔ اللہ اکبر! سمجھتے ہیں نا رقاصہ کیا ہوتی ہے؟ وائف۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر کاٹ ڈالا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل کو مزید سمجھانا اور ان پر وقت لگانا بھی فائدہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی 2 نبیوں کو وہ قتل کر چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی چالوں سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے دشمنوں نے ایک شخص کو پکڑ کر صلیب چڑھایا اور قتل کیا۔ اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے جرم کے مرتکب ہوتے رہے۔ انہوں نے جرم تو کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔
سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے اوپر ہونا اور عرش پر حقیقتاً مستوی ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جنہیں اہل سنت نے تسلیم کیا ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عائد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی ساری دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہود اور نصارہ مجوسیوں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب لوگوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح معنوں میں پیروی کرنے والے صرف مسلمان ہیں، اور اگر صرف ماننے والے مراد ہوں تو پھر یہودی، اور صرف تو ماننے والے صرف مراد ہوں تو پھر عیسائی اور مسلمان ہیں۔ یعنی صرف ماننا نہیں ہے، ان کی باتوں کی اتباع کرنا بھی مقصود ہے، یعنی ان کی باتوں پر یقین کرنا، ان کی باتوں پر اتباع کرنا بھی مقصود ہے، وہ بھی لازم ہے نا۔ تو وہ وحدانیت کا علم لے کر آئے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم لائے، بالکل وہی علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی علم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اٹل ہے، حقیقت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کی طرف لوٹنے سے کوئی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی کے خود اختیار میں، خود ساختہ اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عیسائیوں کے تمام غلط عقائد کی تردید کر دی ہے۔ قرآن مجید نے واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کی پیدا ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم نے معجزات کے بارے میں واضح کیا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اور مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی لیکن جو سولی پر چڑھایا گیا ہے وہ ان کا ہم شکل تھا۔ اور ایک اور اہم بات جو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی، انہیں ان کی روح کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا گیا۔ جب قیامت کے قریب کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب وہ واپس آئیں گے، تو اس کے بارے میں 100 سے زائد احادیث نزول مسیح کے بارے میں روایت ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مسیح دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یعنی کہ جو عیسائیوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اس کو توڑ ڈالیں گے، اور سجدہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنی زیادہ مال کی فراوانی انسانوں میں عام ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا پھر قتل ہوگا،
وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، پوری جو فیصلہ ہوگا وہ شریعت اسلام کی شریعت نافذ ہوگی، اور مسلمان ہی ان کے مددگار اور ان کے پیروکار ہوں گے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں کافروں سے مراد اہل صلیب ہیں، جن لوگوں نے صلیب پہنی ہوئی ہے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ رب العزت نے ان کافروں کے بارے میں واضح فرمایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ کفر کیا، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ کہ دنیا کے عذاب سے مراد قتل، قید، ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کے عذاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہمیشگی کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے، نہ کسی کی شفاعت ہوگی، نہ دوستی، نہ رشتہ داری، اور نہ ہی کوئی ان کے کام آئے گا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کم کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے سے مراد اللہ پر بھی ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، ان میں ساری باتوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور پھر ان پر ایمان لانے کے بعد، روز جزا اور سزا کا ماننے کے بعد، پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کی طرف ہے، اور فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں وہ پورے پورے ان کے اجر دے گا، یعنی کہ ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، جس نے اپنے آپ کے ساتھ، جس کو خود کا احساس نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا احساس کیوں کرے گا؟ پھر رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَلِلذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ، جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، کہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ حکمت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر احسان ہے کہ حکمت اور محکم اور پختہ قرآن ان پر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر حلال اور حرام کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے، اور نصیحت کی کون سی نصیحت کے پچھلی تمام قوموں کے واقعات کھول کھول کر بیان کر دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، اس کی زندگی اور اس کی موت کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں سب کچھ واضح بتا دیا، کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال بالکل آدم جیسی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، کہ میں نے اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میں نے آدم کو بغیر باپ کی پیدا کیا، یہاں پر تو پھر بھی ماں تھی لیکن ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر میں نے کہا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو گیا. تو میرے لیے آدم کو پیدا کرنا مشکل نہ تھا، تو میرے لیے عیسیٰ کی پیدائش کون سی مشکل تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دلائل کو خود بیان کر دیا قرآن کے اندر. پھر عیسائیت والے جو عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، پھر وہ اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر کیسے لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو واضح کھول کھول کر بیان کیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہی حق اور سچ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. چاہے یہ لوگ آپ سے جتنی مرضی باتیں کہہ دیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ آ گیا ہے. اب آپ شک کرنے والوں میں ہرگز داخل نہ ہونا، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر حق پر جو عمل نہیں کرے گا، جو نہیں سمجھے گا، پھر بھی کوئی حجت تلاش کرے گا، تو پھر اس کے لیے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید اسی بات کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں. عیسائیوں کی باتیں چل رہی ہیں نا، تو بہت زیادہ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، یہودیوں نے تنگ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی ساری سوالوں کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ بھی کبھی نہیں کہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کو جواب دیجئے، اور یہ جواب دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی جب بات ہوتی ہے تو بہت حکمت والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے تم آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو تمہیں بھی بلائیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب یہ بات کیا ہوئی؟ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی اگر اب آپ سے کوئی جھگڑتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے مقام سے بڑھا کر ان کو رب بنانے کا مقام دے دیتا ہے، ان کو اللہ بنا دیتا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے، تو اے نبی ان سے کہیے کہ تو جب آپ نے یقینی علم اور دلائل کے ساتھ بات واضح کر دی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہیں، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسی یقینی علم کا نہ ماننے والا سرکش ہے، وہ جان بوجھ کر سرکشی میں مبتلا ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کیجئے، اور مباہلے کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، آپ کہہ دو کہ تم آؤ ہم اپنے بیٹوں کو تمہاری بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو تمہیں بھی بلائیں، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں. اس آیت میں مباہلہ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اگر دو گروہوں کے درمیان دلیل سے بات کو نہ مانا جائے تو آخری چیلنج انسان کے پاس جو بھیجتا ہے وہ مباہلے کا ذریعہ ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے. مباہلہ در حقیقت ایک دوسرے پر لعنت کی بددعا کرنے کو کہتے ہیں. مباہلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنت کی بددعا کرنے کو کہا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے فریقین اپنے بال بچوں کو سب کو لے کر آتے ہیں، دونوں سائڈز کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے لیے جب مباہلے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا علی، حضرت حسن، حضرت حسین تھے، اور حضرت سعد بن نبی وقاص سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری ندعو ابناءنا و ابناءکم، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، یعنی جب یہ آیت مباہلہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا علی، حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کو، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ نجرانی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، خوف میں آ گئے، اور انہوں نے باہم مشورے کی مہلت مانگی۔ امام بخاری نے سیدنا حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے دو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہم نے مباہلہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری نسلیں کبھی فلاح نہیں پائیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، وہ جزیہ نہیں دے رہے تھے، تو پھر وہ راضی ہو گئے اور پھر انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ مباہلے میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کا دل مانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن صرف ایک انا تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑیں، ہم اس نئے نبی کو کیسے مانیں، ہم اس شریعت کو کیسے مانیں کہ ہماری باتیں، ہماری ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو جائے گی۔ آج بھی جو پیر فقیر کے پیچھے پڑے ہیں، صرف اور صرف یقین جانیے صرف وہ ایک انا ہے، اگر وہ ایک انا ختم ہو جائے تو یقیناً سب کے سب ہدایت پر آ جائیں۔ ان هذا له القصص الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً سچا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور فرمایا کہ اے نبی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پھر بھی منہ موڑے، اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مفسدوں کا کیا کام ہے۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ ان دونوں میں بھی ضرور فساد برپا کرتے، یعنی ان کی عادت ہے فساد برپا کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، انہوں نے کوئی نہ کوئی حجت لازمی لے کر آنی ہے ان باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، مباہلہ کر بھی لیا، مباہلے کے لیے سارا کچھ کیا، پھر ڈر بھی گئے، واپس بھی چلے گئے، پھر بھی مانے نہیں اپنی بات کو، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔